لیکن آپ کے ذہن میں خاکہ کیا ہے؟ مطلب ایڈمرل منصور کا کیس میرے ذہن میں ہے، ان کے اوپر الزام تھا اور شاید پاکستانی ہسٹری میں بڑا وہ نون کیس ہے کہ جس کی مثال دی جا سکتی ہے. انہوں نے آئے پیسے دیے، پلی بارگین کی اور معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اگر $10 ملین کی کرپشن ہے، وہ $11 ملین دے کے جان چھڑائے تو پھر تو چلو اس کو سزا بھی ہوگی، $1 ملین جیب سے چلا گیا. اگر اس نے $1 ملین دے کے $9 ملین معاف کرا لیے پھر تو معافی نہ ہوئی. میں آپ کو ایک مفروضہ پیش کرتا ہوں مثال کے طور پہ کہ کسی پہ الزام ہے کہ کسی نے 10 ارب روپے بنائے اور ایویڈنس اس کے خلاف ایسی ہے کہ کوئی ٹھیک ایویڈنس ایسی نہیں ہے فورینزکلی کہ اس کو نیب جو ہے کنویکٹ کرا سکے، اور وہ سمجھے کہ ڈسکشن سٹارٹ ہوتا ہے جس کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے، وہ بھی اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، اور نیب کسی ایسے نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اچھا جی اس کا کوئی ہمیں آدھا بھی مل جائے یا 25% بھی 20% بھی مل جائے تو اٹس بیٹر رادر دین کہ کچھ بھی نہ ملے، ٹرائل چلے 10 سال 20 سال پھر ہو بھی کچھ نہ. تو یہ ایک مفروضہ آپ کو دے رہا ہوں. اس کے برعکس ایسی سچویشن ہے کہ کسی کے خلاف 10 ارب کا ایک ایلیگیشن تو ہے اور اس کے خلاف ٹھوس ثبوت ہیں، اور پھر اس پہ آپ 10% کر کے چھوڑ کے اس کو جانے دیں، وہ زیادتی ہے. تو دونوں طرف آپ کو بیلنس کرنا ہے. لیکن آپ سوچتے ہیں کہ پلی بارگین اور جو والنٹری ریٹرن ہے وہ نیب لا کا حصہ ہونی چاہیے؟ ایک تو وہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں پھر یہ ہونا چاہیے کہ جیسے پلی بارگین میں 10 سال کا ڈسکوالیفیکیشن ہے تو وی آر میں بھی ایسا ڈسکوالیفیکیشن ڈسیبلٹی ہونی چاہیے، 10 سال کی ہو یا اور کوئی سال ہو، کتنے سال ہوں، تو وہ ڈسیبلٹی ضرور ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے وی آر کیا اور پھر دوبارہ اسی جگہ لگا ہوا ہے یا کہیں اور بہتر جگہ چلا گیا. تو یہ وی آر اور پلی بارگین کے لیے ایکچولی کرنا کیا ہے کہ وی آر کے لیے تو ابھی تو یہ ہے کہ نیب چیئرمین اکیلا فیصلہ کرتا ہے. نیب کے پروسیکیوٹر جنرل بڑے اچھے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، ان کا سجیشن یہ ہے کہ اگر ہم وی آر میں ایک کمیٹی بنائیں، اس کو پروسیکیوٹر جنرل، لا سیکٹری، نیب چیئرمین، لا منسٹر اس کو ہیڈ کرے، اور یعنی 4-5 لوگ اور کوئی آ جائیں، ایجنسیز سے لوگ آ جائیں، اور پھر وہ ایک اپنا مائنڈ اپلائی کر کے کوئی اس پہ انسٹیٹیوشنل میکنزم ہو جائے، یعنی ایک آدمی کا نہ ہو، وہ صحیح بھی ہوگا، لوگ کہیں گے ابیوز کر دیا. کچھ اور معاملات بھی ہیں جہاں ابیوز کی شکایت ہے. 90 days ڈیٹینشن، میں اسے کہتا ہوں بہت ہی ظالمانہ ہے، اس سے زیادہ ظالمانہ فیصلہ ہو نہیں سکتا. آپ نے پکڑا شہباز شریف کو 90 دن کے لیے اندر ڈال دیا. یہ تو ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے 90 دن کے لیے کس کو ڈالنا ہے کس کو نہیں ڈالنا، اور 90 دن مدت بہت زیادہ ہے. اس کے اوپر آپ نے کچھ غور کیا؟ اس پہ ڈسکشن ہمارا ہو رہا ہے اپوزیشن سے، اور ایکچولی پرابلم ندیم آ کہاں رہی ہے میں آپ کو بتاؤں. یہ دو تو کیونکہ سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں بیل کا اور وی آر کا، پلی بارگین کا، تو یہ تو ہم کر رہے ہیں اسٹریٹ اوے جو ہماری دانست میں ہے. جو باقی چیزوں میں ہے وہ اپوزیشن جو ہے اس کی ایک وش لسٹ بڑی لمبی ہے اور گورنمنٹ کی وش لسٹ بالکل چھوٹی ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آپس میں ان کا طے ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے نہیں جی ساری چیزیں آپ کریں، لیکن 90 دن بڑا ظالمانہ نہیں لگتا آپ کو؟ اس پہ ڈسکشن چل رہا ہے، اس پہ ایک ڈسکشن ہے، چیئرمین ڈسکشن ہے، ڈیبیٹ ہے. اس پہ بھی شاید ایسا ہو جیسے وی آر کے لیے میں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ 90 دن تو رکھیں، لیکن اس کو سٹرکچر ایسا کریں کہ اس کے لیے بھی پھر کمیٹی ہو، اور صرف ایک آدمی نہ کرے. اس کمیٹی میں انٹیریئر والے ہوں نہ ہوں، لا منسٹری ہو نہ ہو، یعنی کوئی ایک براڈ بیسڈ ایکسرسائز آف ڈسکریشن کی گائیڈ لائنز اور اس کا میکنزم، اس پہ ہم ڈسکشن یا تھاٹ یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز ضرور آئے. یہ ضروری نہیں ہے کہ 90 days ختم کر دیں، یا جیسے میڈیا میں پچھلے دنوں چلی تھی کہ جی وہ لا منسٹری نے تو 14 دن والا مسودہ تیار کر لیا. ایسے کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ نیوز کون چلا رہا ہے، کس لیے چلا رہا ہے. ایسے کوئی مسودہ تیار نہیں ہے. لیکن ایک اور ایشو ہے جس کو آپ گرفتار کرتے ہیں اور کس کو آپ گرفتار نہیں کرتے، بہت امپورٹنٹ ہے. یہ یونیفارمٹی نہیں ہے، ہونا چاہیے. آپ اپوزیشن کے بندے کو اٹھاتے ہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں، پھر انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں، آپ کے بندے کے اوپر سارا کچھ ہویا بھی ہوا اس کو نہیں پکڑتے. اب کیوں ایسا کرتے ہیں آپ؟ مجھے اس کے پاس کوئی لاجیکل آنسر نہیں ملتا. بالکل آپ آئی کین ناٹ ایگری وتھ یو مو. اور اس میں ایک اور بھی پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سندھ میں دیکھ لیں جہاں جہاں بھی کال اپ نوٹس ہے تو وہاں تو اگر وہ بیل نہیں لیتا اریسٹ ہو جاتا ہے. پنجاب وغیرہ میں اگر کال اپ نوٹسز ہیں تو وہاں اریسٹ نہیں ہوتا، وہ صرف کنوکشن کے بعد اریسٹ ہوتا ہے، صرف بیل بانڈ اپنے دے دے. حکومت اور اپوزیشن کا بھی ڈیوائڈنگ لائن بڑی واضح ہے، صوبوں کے علاوہ دونوں. اچھا اس پارٹی لائن کا بھی فرق ہے. اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ میرے خیال میں جو نیب جو بات کرتی ہے، نیب یہ کہتی ہے کہ جہاں پہ
اتنی کلیئرٹی سے ایویڈنسز موجود ہیں، جو اس کا تھریش ہولڈ ایک سرٹن لیول تک ہے، ہم صرف وہاں اریسٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم arrest نہیں نیب کی یہ بات ہم کیوں مانیں؟ جب ٹرانسپیرنٹلی ہمیں لگتا ہے کہ ایکسرسائز نہیں کر رہے وہ اپنی اتھارٹی، ہم یہ بات کیوں مانیں؟ آئی ایگری وتھ یو. تو اگین وہاں بھی گائیڈ لائنس دینی. دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں نا، 10 سال حکومتیں پیپلز پارٹی کی تھی اور نون لیگ کی تھیں، تو اس میں تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب یہ 2-3 مہینے میں آسمان زمین کیا ہوا ہے، تو اس کے اندر انشاءاللہ ایک آپ لوگ خود اس کی تعریف کریں گے، ایک اچھا امینڈمنٹس، سیٹ آف امینڈمنٹس آئیں گے.